السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سمرا چودھری کی قلم سے تحریر کردہ ناول محبت ابھی باقی ہے کے ایپیسوڈ نمبر 3 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شام کو شاولہ میں کافی چہل پہل لگ چکی تھی۔ وہاں جب یونیورسٹی سے واپس آیا تو پھپھو کی فیملی کو دیکھ کر قدرے خوشگوار حیرت سے ان کی طرف بڑھا تھا۔ ارے واہ، وہ آئے ہمارے گھر، ہماری بدقسمتی، کبھی ہم خود کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ وجی نے پھپھو اور پھپھا سے سلام دعا کے بعد کرتے ہوئے چڑھانے والے انداز میں شہزین کو مخاطب کیا تھا، جس پر وہ حسب توقع چڑ بھی گئی تھی۔ اچھا، اب ہمارا آنا بدقسمتی ہو گیا؟ دیکھ رہی ہیں نا بی جان، کتنی تکلیف ہو رہی ہے اسے ہمارے آنے پر۔ بی جان نے ہنستے ہوئے وجی کے کان کھینچے تھے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو تم میری بچی کو؟ ہاں ارے بی جان، مذاق کر رہا تھا نا، اب کان تو چھوڑ دیں، اس نے درد سے کراہنے کی بھرپور اداکاری کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم کبھی باز نہ آنا، بی جان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے کہا تھا۔ اور سنائے محترمہ، آج آپ کیسے ٹپک پڑی اور کس بد نصیب کی یاد کھینچ لائی؟ اس نے شرارتی انداز میں کہا تھا، اور شہزین نے چڑھتے ہوئے کہا تھا، کیوں میں یہاں نہیں آ سکتی؟ کیا میری نانوں کا گھر ہے؟ میری مرضی میں کسی کی یاد میں آؤں یا ویسے ہی آؤں؟ ہاں ہاں بھائی، آپ کا ہی تو گھر ہے، 100 بار آئیں جگ جگ آئیں، بچی نے بڑے بزرگوں والے انداز میں کہا تھا، جس پر شہزین کی بھی ہنسی نکلی تھی۔ بچی تم بھی نا کبھی نہیں بدلو گی، شہزین نے ہنستے ہوئے کہا تھا اور عنایا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ اس گھر میں اگر اس کی سب سے زیادہ دوستی تھی تو وہ صرف عنایا سے تھی۔ بھابھی علیان نظر نہیں آ رہا، کہاں ہے وہ؟ پھپھو نے صالحہ بیگم سے پوچھا تھا۔ علیان نے آفس جوائن کیا اپنے پاپا اور چاچو کے ساتھ، ابھی 2 مہینے ہوئے، بس آتا ہی ہوگا ان کے ساتھ۔ ارے ماشاءاللہ، بہت محنتی ہیں ہمارے بچے، اللہ ان کو بہت کامیابیاں دے، پھپھو نے لہجے میں ڈھیر سارا پیار سموتے ہوئے کہا تھا۔ اسی وقت علیان اور زواد بھیا بھی پاپا کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ لو جی جن کا تھا انتظار وہ شاہکار آ گئے۔ وجی جو پھپھو کے پاس ہی بیٹھا تھا، اس نے شرارت سے پھپھو کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر انہوں نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہلکی سی چپت رسید کی تھی اور پھر ان سے ملنے ملانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ علیان نے پھپھو اور پھپھا سے ملنے کے بعد ایک سرسری سی نظر شہزین پر ڈالی تھی اور چینج کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ شہزین اسی کے نام سے منسلک ہے، لیکن وہ عام لڑکوں کی طرح چھچھور پن دکھانے یا شوخ قسم کے جملے اچھالنے کا ہرگز روادار نہیں تھا۔ کالج لیول سے لے کر یونیورسٹی اور پھر آفس میں کئی لڑکیاں ایسی تھیں جو اس کا ساتھ پانے کو بے تاب نظر آتی تھیں، لیکن اس نے کبھی کسی کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ وجہ صرف یہ تھی کہ علیان شاہ کے کچھ اصول اور حدود تھے جن سے نکلنا اسے ہرگز گوارا نہیں تھا، اور یہی بات اس کی پرسنالٹی کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ اپنا کوٹ کاندھے پہ ڈالے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عرشیہ کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے صرف دن میں 1 آدھ بار کوئی میسج آتا تھا، لیکن اب وقفے وقفے سے مختلف اوقات میں کالز اور میسیجز آنے لگے تھے۔ مقابل میں خاصا مستقل مزاج تھا جو ٹھانے بیٹھا تھا کہ اسے رام کر کے ہی دم لے گا۔ میسیجز میں اسے ہر طرح کی یقین دہانی کرائی جا رہی تھی کہ اس کی وجہ سے عرشیہ پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، اسے ایک بار موقع دینا چاہیے اور آزما کر دیکھنا چاہیے۔ وہ پہلے اس طرح کے کئی میسیجز تھے جو عرشیہ کو اپنی طرف متوجہ کروا رہے تھے۔ وہ پہلے نظر انداز کر رہی تھی، لیکن آخر کار اس کی باتوں کے آگے ہار گئی تھی۔ اسے ہارنا ہی تھا۔ ایک تو وہ عمر کے اس حصے میں تھی جہاں کسی کی گئی عام باتیں بھی خاص لگتی ہیں، نئی امنگیں اور مچلتے جذبات انسان کو ہر طرح کے خطرات مول لینے پر اکساتے ہیں، اور دوسرا اس کی ازلی معصومیت پر کہ اسے ہر کوئی اپنی طرح سچا ہی دکھائی دیتا تھا۔ اگر وہ اتنا اصرار کر رہا ہے تو کیا حرج ہے ایک بار آزمانے میں، ہو سکتا ہے وہ سچا ہو۔ ویسے بھی میرے پاس کون سے زیادہ رشتے ہیں جو مجھے اتنے پیار اور اپنائیت کا یقین دلائیں۔ اگر مجھے کوئی اچھا دوست مل رہا ہے تو مجھے قدر کرنی چاہیے، ورنہ کس کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ کسی کی اتنی منتیں کریں۔ وہ یقیناً سچا ہے۔ اس نے خود کلامی کی تھی، جیسے خود کو بہلا رہی ہو، یقین دلا رہی ہو کہ وہ واقعی سچا ہے، اگرچہ اس کا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، لیکن دل ان باتوں پر یقین کرنے کو اکسا رہا تھا جو اسے کہی جا رہی تھی۔ انسان کا ضمیر بھی اسے دی گئی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتا ہے جو اسے اچھائی برائی کا فرق بتاتا ہے اور برائی سے خبردار کرتا ہے، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنے ضمیر کی طرف آنے والی الارمنگ کالز کو مختلف دلیلوں اور بہانوں سے دبا دیتا ہے، خود کو بہلانے کے لیے 100 طرح کی دلیلیں گھڑتا ہے، اور عرشیہ عبید نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ دل و دماغ کی جنگ میں جیت آخرکار دل کی ہی ہوئی تھی۔ شہزین اس وقت کسی سے فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھی جب انوشا اسے ڈھونڈتی ہوئی ٹیرس پر آئی تھی۔ ارے شہزین آپ یہاں ہیں اور میں پورے گھر میں آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں، اس نے انوشا کو دیکھتے ہی کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ اس کی آواز سنتے ہی شہزین نے گھبرا کر فون بند کیا تھا اور اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں میں بس آ ہی رہی تھی کہ میری دوست کی کال آ گئی تھی، اس نے کسی حد تک اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا۔ انوشا نے زیادہ غور نہیں کیا تھا اور اسے جلدی آنے کا کہتے ہی وہ واپس ہوئی تھی۔
جیسی نے جلدی سے کوئی میسج ٹائپ کیا تھا اور پھر سیل آف کرتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ کھانے کے ٹیبل پر سبھی موجود تھے۔ وہ آہستگی سے آ کر عنایہ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھی تھی اور کھانا کھانے لگی تھی۔ کھانے کے بعد سب لوگ چائے کے ساتھ ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کمال صاحب شہزین کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شہزین بیٹا، کیا ایکٹیویٹیز ہیں آج کل؟ انہوں نے چائے کی سپ لیتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ جی ماموں، بس پڑھائی میں مصروف ہوتی ہوں اور فارغ ٹائم میں دوستوں کے ساتھ سپورٹس، کیمپنگ، کلب اور فل انجوائمنٹ، اس نے مزے سے بتایا، جس پر کمال صاحب کے ساتھ ساتھ پاس بیٹھے علیان کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے تھے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ان دوستوں میں آدھے سے زیادہ میل فرینڈز تھے۔ اسے اپنی گھر کی خواتین کا اس طرح سرے عام لڑکوں کے ساتھ گھومنا ہرگز گوارا نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ حد سے زیادہ کنزرویٹو یا تنگ ذہنیت کا حامل تھا، بلکہ وہ عورت کو بہت انمول سمجھتا تھا اور اس کی عزت کرنا بھی جانتا تھا اور کروانا بھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے گھر کے تمام خواتین کو اپنی نگرانی میں ہر جگہ لے کر جاتا تھا اور بہت احتیاط کرتا تھا ان کے معاملے میں۔ بہت خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جو ایسے مردوں کی دسترس میں ہوتی ہیں۔ لیکن شہزین کے معاملے میں وہ فی الحال کچھ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ پھپھا کو اپنی اکلوتی بیٹی پر کسی کی پابندیاں گوارا نہیں تھی، چونکہ ابھی بھی وہ فخر سے اپنی بیٹی کی باتیں سن رہے تھے جو مزے سے اپنے کارنامے سنا رہی تھی۔ وہاں بیٹھے سبھی نفوس نے اسے ناگواری سے دیکھا تھا۔ بیجا نہ مزید چپ نہیں رہ سکی تھی۔ بیٹی، لڑکیوں کا اس طرح ہر وقت باہر گھومنا پھرنا اور بے پردگی دکھانا اچھا نہیں ہوتا۔ لڑکی ذات کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے اس کی عزت۔ ایسے کھلے عام دندناتے پھرنا اچھا لگتا ہے کیا؟ انہوں نے ناگواری سے کہا تھا، جس پر وہ چڑھی تو گئی تھی۔ ارے بی جان، کیا ہو گیا؟ اب زمانہ بدل گیا، لڑکی لڑکے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ فور گاڈ سیک، اس پرانی سوچ کو چھوڑ دیں۔ اب دنیا کتنا آگے جا چکی ہے، آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے، اس نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ ارے بی بی، زمانہ چاہے کتنا بھی بدل جائے، عورت کی عزت آج بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی پہلے تھی، اور اس معاملے میں اصول اور روایتیں کبھی نہیں بدلتی۔ مرد و عورت دونوں کی شان اسی میں ہوتی ہے کہ وہ اپنی اپنی حدود میں رہیں، نہ کہ انہیں اپنے پیروں تلے رونتے نظر آئیں۔ بی جان کسی حد تک نے خفگی سے کہا۔ آپ کی بار شہزین نے صرف منہ بنانے پر اکتفا کیا تھا۔ ارے چھوڑے بی جان، بچی ابھی، وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ جاتے ہیں سب۔ اس بار پھپھا نے اپنی بیٹی کی طرف داری کرتے ہوئے کہا اور پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے تھے تاکہ سب کا دھیان اس بات سے ہٹ جائے، اس بات سے بے خبر کہ ان کی دی گئی یہ ڈھیل کس صورت میں سامنے آنے والی ہے۔ انابیہ اور عرشیہ کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد کینٹین میں بیٹھی سموسوں سے خوب انصاف کر رہی تھی جب عرشیہ کے سیل پر پھر سے شاہ زیب کا میسج آیا تھا۔ عرشیہ نے میسج کھولا تھا جس میں رومانٹک قسم کی شاعری بھیجی گئی تھی۔ عرشیہ نے چور نظروں سے انابیہ کی طرف دیکھا تھا جو اسی کی طرف متوجہ تھی۔ کس کا میسج ہے عرشیہ؟ عرشی، اس نے سموسہ کھاتے ہوئے لاپرواہی سے پوچھا تھا۔ نہیں، کسی کا بھی نہیں، وہ کال سینٹر والے بس ہر وقت میسیج کرتے رہتے ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ عرشیہ نے جلدی سے ٹوٹ کھڑا تھا۔ انابیہ اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پھر سے کھانے میں مصروف ہوئی تھی، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنی جان سے پیاری دوست کے سامنے کسی جھوٹ کا سہارا لیا تھا، ورنہ جب تک وہ اپنی تمام باتیں انابیہ سے نہ کر لیتی اس وقت تک اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ اس بارے میں اس نے انابیہ کو کیوں نہیں بتایا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شاید لاشعوری طور پر وہ اپنی اس اقدام سے خود بھی مطمئن نہیں تھی۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، اور اگر وہ انابیہ کو بتا دیتی تو یقیناً وہ اسے ایسے غلطی کرنے سے روک دیتی۔ کسی انجان بندے پر اتنی جلدی یقین کر لینا یقیناً ایک بہت بڑی بے وقوفی تھی، اور عرشیہ عبید سے ایسی بے وقوفی کی توقع کی جا سکتی تھی۔ عرشیہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے دل میں پنپنے والے نئے جذبوں کا گلا کھونٹ دے۔ وہ چاہتوں کو ترستی آئی تھی، ایک آئیڈیل خاندان کے خواب دیکھتی، وہ سگے رشتوں کی خوبصورتی سے یکسر ناواقف تھی، اور اب اگر کوئی اسے اس قدر خاص سمجھ رہا تھا اور چاہتوں کا یقین دلا رہا تھا تو وہ کیسے اسے رد کر دیتی؟ شاید اسی لیے وہ ابھی تک اس بات کا ذکر انابیہ سے نہیں کر رہی تھی، اور یہ اس کی دوسری بڑی غلطی تھی۔ فی الوقت اس نے شاہ زیب کے میسج کا کوئی جواب نہیں دیا تھا اور انابیہ سے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو چکی تھی، لیکن رات کو پھر سے اس کے میسج پر وہ جواب دیے بغیر نہیں رہ سکی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی جھجک ختم ہونے لگی تھی۔ اس میں زیادہ ہاتھ شاہ زیب کا ہی تھا۔ وہ اس قدر پیار اور چاہت سے اسے متوجہ کرتا کہ وہ بات کے بنا رہ نہیں پاتی تھی، اور پھر اس کی باتیں ہوتی بھی خاصی دلچسپ تھیں اور حصے مذاق کافی اچھی تھی۔ وہ اس کی باتوں پر ہنستی رہتی اور خوب انجوائے کرتی، وہ نئے جذبوں سے آشنا ہو رہی تھی، اور یہ سب اسے نیا نیا اور اچھا لگنے لگا تھا۔ بے شک برائی میں بڑی کشش ہوتی ہے کہ اپنے شکار کو بڑی ہوشیاری سے رام کرتی ہے، اسے نئے جہانوں کی سیر کراتی ہے، اور پھر ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں انسان خود کو کسی اندھیرے کنویں میں محسوس کرتا ہے، ایک ایسا کنواں جہاں روشنی کی کوئی رمق نظر نہیں آتی۔ شاہ زیب بڑی خوبصورتی سے اس کے گرد اپنے جال کا گھیرا تنگ کرتا جا رہا تھا، اور عرشیہ عبید اس خوبصورت جال میں بڑی تیزی سے پھنستی جا رہی تھی۔ علیانہ ٹافے سے تھوڑا جلدی واپس آ گیا تھا اور آتے ہی ینگ پارٹی کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ بھیا پلیز ہمیں باہر آئس کریم کھلانے لے چلے نا، دیکھیے شہزین آپ بھی بور ہو رہی ہیں، اور اتنے دن سے آپ ہمیں کہیں باہر لے کر ہی نہیں گئے، چلیں نا پلیز۔ یہ انوشا کی آواز تھی، اور پھر اس کے ساتھ ابیہ اور عنایہ کی آواز بھی شامل ہوئی تھی۔
ہاں نا بھیا، شہزین کتنے عرصے بعد آئی ہے، کیا سوچے گی شاویلا کے لوگ کتنے کنجوس اور بورنگ ہے جو آئس کریم تک نہیں کھلا سکتے، انایا نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ ارے بھائی، میں ابھی آیا ہوں آفس سے اور بہت تھکا ہوا ہوں، کل چلے جائیں گے نا؟ نہیں نا بھیا، آپ کل بھی یہی کہو گے، ہمیں بس آج ہی جانا ہے پلیز، ابھیا نے بڑے لاڈ سے کہا تھا۔ لے جائیں یار بھائی، ورنہ ان چڑیلوں نے آپ کو نہیں بخشنا، بٹی نے بھی ان کی گریہ زاری دیکھتے ہوئے آلیان کو مجبور کیا اور پھر آلیان کو مانتے ہی بنی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتا ہوں۔ آلیان چونکہ آفس سے آیا تھا اس لیے اسی ڈریسنگ میں ملبوس تھا اور ایسے میں وہ ہرگز ایزی فیل نہیں کر رہا تھا۔ وہ انہیں 5 منٹ انتظار کرنے کا کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آلیان جب چینج کر کے لاؤنج میں آیا تو سب گاڑی میں جا چکے تھے سوائے شہزین کے جو ابھی بھی تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تھی اور پوری حشر سامانیوں سمیت اس وقت آلیان کے سامنے تھی۔ چلیں آلیان، اس نے آلیان کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ آلیان نے ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالتے ہوئے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا تھا جو کہ اس وقت دوپٹے سے بے نیاز لائٹ پنک کلر کے بغیر آستینوں والی شرٹ اور آف وائٹ کلر کے تنگ ٹراؤزر میں ملبوس تھی۔ اپنے اسٹریٹ بالوں کے ایک ادا سے جھٹکتے وہ آلیان سے مخاطب ہوئی تھی۔ ایسے حلیے میں باہر جاؤ گی؟ آلیان نے ناگواری سے اس کے حلیے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا میرے حلیے کو، اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ شہزین نے پریشانی سے اپنے حلیے پر نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ میں اچھا لگنے کی بات نہیں کر رہا شہزین، تم دوپٹہ نہیں لے سکتی کیا؟ او پلیز آلیان، مجھے کوئی شوق نہیں اپنے گرد گز بھر کا ٹینٹ لٹکانے کا، شہزین نے ناگواری سے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اور مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اپنی عورتوں کی نمائش کروانے کا، اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو اپنا حلیہ ٹھیک کرو، آلیان نے بھی اسی انداز میں کہا تھا۔ وٹ ربش، آپ کو لے کر جانا ہے تو ٹھیک، ورنہ میں یہاں کوئی لیکچر سننے نہیں آئی سمجھ، شہزین نے انتہائی بدتمیز لہجے میں کہا تھا، جس پر آلیان مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ اسی وقت انوشا انہیں بلانے اندر آئی تھی۔ بھائی کیا ہو گیا، چلیں ہوئی، ہم کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ آلیان نے اس وقت بات کو مزید بڑھانا مناسب نہیں سمجھا تھا اور گاڑی کی چابی اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ انوشا اور شہزین بھی اس کی تقلید میں باہر کی طرف بڑھی تھی۔ آلیان کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا لیکن اس نے خود پر ضبط کیا ہوا تھا اور اس کے بعد شہزین کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ آئس کریم پارلر پہنچ کر آلیان نے سب کی من پسند آئس کریم منگوائی اور اب وہ لوگ آئس کریم کھاتے ہوئے ہلکی پھلکی گپ شپ میں مصروف ہو گئے تھے۔ جب وہ لوگ نکلے تھے تو گاڑی کی طرف جاتے ہوئے کچھ لڑکوں نے شہزین کو دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں سیٹی بجائی تھی، جس پر وہ نظر انداز کرتی ہوئی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے لیے یہ عام سی بات تھی، وہاں آج کو کوئی دوست مل گیا تھا اور وہیں اس سے کچھ دیر باتوں میں مصروف ہو چکا تھا، اس لیے وہ یہ سب نہ دیکھ سکا تھا، ورنہ آلیان سے پہلے اس نے ان لڑکوں کی درگت بنا لینی تھی۔ بہرحال ان کے پیچھے آتے آلیان نے یہ سب دیکھ لیا تھا اور غصے سے لڑکوں کی طرف بڑھا تھا۔ لڑکے چونکہ شہزین کی طرف متوجہ تھے اس لیے وہ ان کے پیچھے پیچھے آتے آلیان کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ ہاں بھائی، کس خوشی میں سیٹیاں بجائی جا رہی ہیں، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے، آلیان نے اپنے سینے کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے کہا تھا۔ اپنے سامنے ایک شاندار پرسنالٹی اور چہرے پر سخت تاثرات لیے اس شخص کو دیکھ کر پہلے تو وہ لڑکے کچھ دیر کے لیے اس کی شخصیت سے متاثر ہوئے تھے، لیکن پھر اگلے لمحے یہ اثر ٹوٹا تھا۔ کیوں بھائی، تو کون ہوتا ہے ہم سے پوچھنے والا، ہم جو کریں ہماری مرضی، ان میں سے ایک لڑکے نے آگے بڑھتے ہوئے نہایت بدتمیزی سے آلیان کو جواب دیا تھا۔ میں کون ہوں اس کو تو فی الحال چھوڑو، میں کیا کر سکتا ہوں یہ پوچھنا زیادہ بہتر ہے میرا خیال سے، آلیان نے طنزیہ انداز میں انہیں جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ زیادہ مار دھاڑ پر یقین نہیں رکھتا تھا، جہاں معاملہ صرف بات سے سلجھ سکتا ہو وہاں مفاہمت سے کام لینا ہی زیادہ بہتر تھا اس کے نزدیک، اور وہ یہی کرتا تھا، لیکن اگر کبھی اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہوتی تو وہ ایسے لوگوں کو سبق سکھانے سے نہیں چوکتا تھا۔ اس نے کچھ دیر بڑے آرام سے کوئی بات کی تھی جس پر لڑکوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں اور اگلے ہی لمحے اسے سوری بولتے ہوئے وہ لوگ اپنی اپنی بائک سٹارٹ کرتے وہاں سے 9-2-11 ہوئے تھے۔ ایسے چھچورے لڑکوں سے نپٹنا وہ اچھے سے جانتا تھا، لیکن اسے زیادہ غصہ اس وقت شہزین پر تھا جو جانتے پوچھتے سب کے دعوت و نظارہ دیتی پھرتی تھی۔ اس کے ماتھے پر غصے سے شکنیں پڑی تھیں۔ ابھی چلیں بھائی، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ اتنے میں وہاج بھی آ گیا اور آتی اس سے مخاطب ہوا تھا۔ بھیا چلنا نہیں ہے کیا؟ وجی کی آواز پر وہ اپنے خیال سے چونکا تھا۔ ہاں چلو، اپنی سوچ کو جھٹکتا وہ اس کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، اور اس کا یوں بغیر کسی سے بات کیے اپنے کمرے میں کی طرف چلے جانا بھلے کسی نے محسوس نہ کیا ہو، لیکن اس کی ماں کی نظروں سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ شہزین سے اگرچہ اس کی کوئی خاص دلی وابستگی نہیں تھی، لیکن تھی تو وہ اس کی عزت، اور اپنی عزت کا یوں سر عام تماشا دیکھنا اسے ہرگز گوارا نہیں تھا، اور آج اسی وجہ سے شہزین کے لیے آلیان شاہ کے دل میں پہلی خلیش قائم ہوئی تھی۔ انابیہ کو بنا بس چھٹی کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، ہر دوسرے دن چھٹی کر کے بیٹھ جاتی ہیں محترمہ۔ ارشیا اس وقت سخت دل ملائی ہوئی تھی اور خود کلامی کسی انداز میں انابیہ کو کوسے جا رہی تھی۔ انابیہ کی طبیعت خراب تھی، اس نے یونیورسٹی سے چھٹی کر لی تھی، اور ارشیا کے لیے وہ دن انتہائی برا ہوتا تھا جب اس کے ساتھ انابیہ نہ ہو۔ ابھی بھی اسے بینک میں تھوڑا کام تھا اور اکیلے کہیں جانا اس پہ سخت گراں گزرتا تھا۔ وہ انابیہ کو کوسنے کے ساتھ اپنی فائل میں کوئی کاغذ رکھتے ہوئے بینک کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی کہ اچانک کسی سے زوردار ٹکر ہوئی تھی اور اس کے سارے ڈاکومنٹ زمین پر ڈھیر ہوئے تھے۔
اس نے سخت غصے سے پہلے اپنے زمین پر گرے ڈاکومنٹس کو دیکھا تھا اور پھر اس شخص کو دیکھا تھا جو خود بھی اس اچانک تصادم پر چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ 23-24 سال کا خوش شکل اور اسٹائلش سا نوجوان تھا جو دیکھنے میں کسی اچھے گھرانے کا لگتا تھا۔ آپ کو نظر نہیں آتا کیا جو یوں ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں؟ سارے میرے ڈاکومنٹس کا ستیہ ناش ہو گیا، عرشیہ نے سخت غصے میں کہا تھا۔ یہ سوچے بغیر کہ غلطی سراسر اس کی تھی۔ وہ بغیر آگے پیچھے دیکھے اندھا دھند دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی اور باہر نکلتے ہوئے اس لڑکے سے ٹکرا گئی تھی۔ ایکسکیوز می میڈم، مجھے تو اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک نظر آتا ہے۔ البتہ آپ کی نہ صرف نظر خراب ہے بلکہ دماغ بھی کافی حد تک خراب لگ رہا ہے۔ جو جانتے بوجھتے اپنی غلطی میرے سر تھوپ رہے ہیں آپ، لڑکے نے دھیمے مگر طنزی انداز میں کہا تھا۔ اپنے سامنے کھڑی بظاہر معصوم نظر آتی لڑکی کی بات پر وہ تل ملا کر ہی رہ گیا تھا۔ عرشیہ نے اس سے زیادہ بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا، اس لیے سر جھٹکتی اپنے ڈاکومنٹ سمیٹنے لگی تھی۔ لڑکے نے بھی مروت میں سے اس کے ساتھ چیزیں سمیٹی تھی۔ غلطی چاہے جس کی بھی ہو، وہ بہرحال اتنا بے حس نہیں تھا کہ کسی لڑکی سے ضد پر کھڑا ہو جاتا۔ عرشیہ نے بہرحال کوئی رواداری نہیں دکھائی تھی اور غصے سے اس کے ہاتھ سے اپنے کاغذات چھینتے ہوئے اپنی فائل میں رکھے تھے اور انہیں سیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی۔ لڑکے نے تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ لو، محترمہ کے مزاج تو 7ویں آسمان پر ہیں، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ واہ، اس نے سر چٹکتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ اچانک اس کی نظر زمین پر گرے کارڈ پر پڑی تھی۔ اس نے جھک کر کارڈ اٹھایا تھا جس پر عرشیہ عبید لکھا تھا اور ساتھ ہی اس کا ڈپارٹمنٹ بھی مینشن تھا۔ اوہ، تو محترمہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے، تبھی یہ حال ہے۔ لڑکی نے کارڈ کو دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ سے خود کلامی کی تھی۔ وہ عرشیہ کا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کارڈ تھا جو ان ڈاکومنٹس کے ساتھ ہی گرا تھا جس پر عرشیہ کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اس نے کارڈ ہاتھ میں پکڑے اس طرف نظر دوڑائی تھی جس طرف عرشیہ گئی تھی، لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے بینک میں اس وقت کافی رش تھا، اس لیے اس نے باہر جا کر کچھ دیر انتظار کرنے کا سوچا کہ محترمہ آئیں تو ان کے حوالے کر دوں کارڈ، اور پھر کارڈ جیب میں ڈالتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ عرشیہ کافی دیر بعد باہر نکلی تھی، اس لیے وہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد یونیورسٹی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ چونکہ عرشیہ کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کارڈ اس تک پہنچا دے گا، لیکن اس کا پروجیکٹ چونکہ آخری مراحل میں تھا، اس لیے کام سے فارغ ہونے کے بعد اس کے ذہن سے بات یکسر نکل چکی تھی۔ لیکن دوسرے دن اچانک اسی لڑکی کو دیکھتی اسے یاد آیا تھا کہ اس کا کارڈ تو دینا بھول ہی گیا تھا۔ ایکسکیوز می میڈم، عرشیہ اس وقت انابیہ کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی جب کسی کی آواز پر مڑی تھی۔ اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ جی فرمائیں، اس نے اسے سخت لہجے میں کہا۔ محترمہ، دیکھنے سننے کی صلاحیت سے تو آپ شاید محروم ہیں، لیکن اپنی چیزوں کی حفاظت تو بندہ کر ہی سکتا ہے۔ اب ہر کوئی میری طرح شریف تو نہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے لے کر پھرتا رہے گا۔ عرشیہ کی معصوم شکل کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کہ اس کے رگے شرارت بھڑکی تھی۔ اوہ ہیلو، مطلب کیا ہے آپ کا؟ ہم اندھے بہرے ہیں جو دیکھ سن نہیں سکتے؟ عرشیہ کے بولنے سے پہلے انابیہ بول پڑی تھی۔ محترمہ، یہ تو آپ اپنی دوست سے پوچھیں جنہیں 6 فٹ کے انسان نظر نہیں آتے، باقی چھوٹی موٹی چیزوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر لڑکے نے تمسخرانہ لہجے میں کہا تھا۔ جی، آپ کیا آسان لفظ میں بتانا پسند کریں گے کہ مسئلہ کیا ہے؟ اب کی بار عرشیہ نے لڑکے کو مخاطب کیا تھا۔ اس نے جیب سے کارڈ نکال کر عرشیہ کے سامنے کیا تھا۔ اوہ، یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ عرشیہ نے کارڈ دیکھتے ہی سوال کیا۔ جی، آپ سے اسے سوال کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خیر، کل جب آپ بغیر دیکھے سنے آندھی طوفان کی طرح بینک میں داخل ہوئی تھی اور ڈاکومنٹس گرا بیٹھی تھی، وہیں یہ کارڈ بھی گرا تھا جو آپ کی نظر سے محروم رہ گیا۔ میں نے کچھ دیر انتظار کیا تھا کہ آپ آئیں تو آپ کے حوالے کر دوں، لیکن آپ کافی دیر تک بینک سے نہیں نکلے تھے تو مجھے جانا پڑا۔ آج اتفاق سے نظر آ گئی تو دینے آ گیا۔ بل، آپ سے شکریہ کی امید تو مجھے ہرگز نہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ نے کہنا ہو تو میں انتظار کر رہا ہوں گا۔ اس نے تفصیلی جواب دیتے ہوئے اپنی ازلی شرارتی انداز میں عرشیہ کو دیکھا تھا جو اس سے کارڈ لیتے ہوئے پہلے تو شرمندہ ہوئی لیکن پھر اس کے شرارتی انداز پر تل ملائی تھی۔ جی، بہت بہت شکریہ، اس نے فارمیلٹی نبھاتے ہوئے کہا تھا اور انابیہ کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ عرشیہ معمول کی طرح رات کو شاہ زیب سے بات کرنے میں مصروف تھی۔ بات میسج سے شروع ہو کر کالز تک آئی تھی اور پھر تصویروں تک پہنچی تھی۔ عرشیہ پہلے پہل تو کافی جھجکی تھی ان باتوں سے، لیکن شاہ زیب کے پھینکے گئے جال میں بری طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ کبھی اس کی کوئی بات ٹال نہیں سکتی تھی۔ اس کی ناراضگی کے ڈر سے وہ اس کی ہر بات مانتی چلی جاتی۔ شاہ زیب کا انداز اور پیار اور مان سے بھرپور لہجہ عرشیہ کو مجبور کر دیتا کہ وہ جو کہہ رہا ہے مان لیا جائے۔ عرشیہ عبید میں کسی کو انکار کرنے کی ہمت تو پہلے بھی نہیں تھی، وہ تو پھر اس کا بے حد اپنا تھا۔ اور پھر عرشیہ سے ایک اور غلطی سرزد ہوئی تھی۔ شاہ زیب کے کہنے پر اس نے اپنی 2-3 تصویریں بھیجی تھی، لیکن عرشیہ کی زیادہ تر تصویریں انابیہ کے ساتھ ہی ہوتی تھیں جو انابیہ کے کہنے پر بنا لیتی، ورنہ اسے کوئی خاص شوق نہیں تھا اپنی تصویریں لینے کا۔ اور ابھی بھی جو تصویر شاہ زیب کو بھیجی گئی تھی ان میں ایک انابیہ کے ساتھ تھی اور شاہ زیب کی تو مانو دل کی مراد پوری ہوئی تھی۔ شاہ زیب کا عرشیہ سے بات کرنے کے جو مقاصد تھے وہ ان کی طرف پہلا قدم بڑھا چکا تھا۔ اور پھر کچھ عرصے بعد عرشیہ نے محسوس کیا تھا کہ شاہ زیب کی زیادہ تر باتیں انابیہ کے گرد گھوم رہی ہوتی تھیں۔ وہ ہر بات میں اس کا تذکرہ لے آتا تھا اور عرشیہ سے کریت کر انابیہ کے متعلق سوال کرتا تھا۔ عرشیہ نے پہلے تو اگنور کر لیا تھا، لیکن آخرکار جب ایک دن شاہ زیب نے اس سے انابیہ اور دیگر دوستوں کے نمبر مانگے تو وہ کافی حیران ہوئی اور غصے میں اس سے پوچھ بیٹھی۔ شاہ زیب، آپ کا تعلق مجھ سے یا میری دوستوں سے
شہزیب، آپ کا تعلق مجھ سے ہے کہ میری دوستوں سے جو آپ ہر وقت ہر بات میں انہیں بیچ میں لے آتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا کسی اور کے متعلق بات کرنا، عرشیہ نے کافی غصے میں کہا تھا، جس پر شہزیب پہلے تو گڑبڑا گیا، لیکن پھر بات کو سنبھالتے ہوئے اس نے اسے بڑے اچھے طریقے سے پھیر دیا۔ ارے عرشیہ مائی لو، میں تو بس تمہاری کمیونٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں جو لوگ میری عرشیہ کے قریب ہیں میں بھی ان سے قریب رہوں، ان کو جانوں، اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی تم سے کانٹیکٹ نہ ہو پائے تو میں کس سے پوچھوں گا تمہارے متعلق؟ اگر تمہاری دوستوں کے نمبر میرے پاس ہوں گے تو میں کم از کم تمہارے متعلق پوچھ تو سکوں گا نا کہ تم ٹھیک بھی ہو یا نہیں، اور وہ بالکل میری بہنوں جیسی ہیں۔ میرا ایسا ویسا نہ کوئی ارادہ ہے، اور نہ میں اتنا گھٹیا ہوں کہ تمہاری دوستوں سے پینگے بڑھاؤں گا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہاری سوچ پہ عرشی۔ شہزیب نے بڑی چالاکی سے بات عرشیہ پر ڈال دی تھی، اور عرشیہ اس کی بات پر خوب شرمندہ ہوئی تھی۔ میں نے کتنا غلط سوچا شہزیب کے بارے میں، اور اسے کتنی فکر ہے میری۔ اف، میں بھی نا۔ عرشیہ نے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اپنے آپ کو کوسا تھا اور شہزیب سے سوری کرنے لگی تھی، اور پھر اپنی اس غلطی کی تلافی کے لیے اس نے شہزیب کو انابیہ کا نمبر بھی دے دیا تھا کہ اگر کبھی مجھ سے رابطہ نہ ہو سکے تو آپ انابیہ سے پوچھ لینا میرے بارے میں، ٹھیک ہے نا؟ عرشیہ نے اسے نمبر دیتے ہوئے کہا تھا۔ دوسری طرف شہزیب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ تم سے زیادہ بیوقوف میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے عرشیہ عبید۔ شہزیب نے کمینگی سے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی تھی، اور عرشیہ سے تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرتے اس نے اسے مزید یقین دلایا تھا کہ وہ اس سے کس قدر وفادار ہے۔ عرشیہ اپنی کہی گئی باتوں پر شرمندہ ہوتی اسے منانے کی کوششیں کرنے لگی تھی۔ عرشیہ اور شہزیب کی دوستی کو 2 مہینے ہونے کو تھے، اور دونوں میں کافی حد تک بے تکلفی ہو چکی تھی۔ عرشیہ جو پہلے اپنی ہر بات صرف انابیہ سے شیئر کیا کرتی تھی، اب شہزیب سے کرنے لگی تھی۔ شہزیب نے بہت کم عرصے میں اسے شیشے میں اتارا تھا، اور پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ مکمل طور پر اس پر اعتماد کرنے لگی ہے تو اس نے اس دوستی کے پیچھے چھپے اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اور نامحسوس طریقے سے اس کے دوستوں کے بارے میں استفسار کرنے لگا تھا، خصوصاً انابیہ کے بارے میں۔ سینت سینت کے سوال کرتا تھا، ہر بات میں اس کا تذکرہ ضرور لے آتا تھا۔ انابیہ کی فیملی، انابیہ کے ہابیز، وہ کیا کرتی ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پہلے وہ صرف اس کے بارے میں سوال کرتا تھا، پھر اپنی باتوں میں اس کے تذکرے ہوتے تھے۔ شہزیب کا اصل مقصد صرف انابیہ تک پہنچنا تھا، اس کا نمبر حاصل کرنا، اور پھر اس سے تعلقات بڑھانا تھا۔ وہ انابیہ کی خوبصورتی، اس کی خوش مزاجی اور عادات و اطوار کی وجہ سے اس میں کافی دلچسپی لے رہا تھا، اگرچہ وہ کوئی طوفانی قسم کی محبت، لیکن وہ ان لوگوں میں سے تھا جن کے نزدیک پیار محبت کا مفہوم صرف جسم کا حصول ہوتا ہے۔ ان کی ہر بات جسم سے شروع ہو کر جسم پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ اگر وہ عرشیہ تک اتنی آسانی سے پہنچا تھا تو انابیہ تک پہنچنا کون سا مشکل تھا؟ جواب یہ تھا کہ اس دنیا میں بے شک بہت سے لوگ عرشیہ عبید کی طرح بیوقوف ہو سکتے ہیں، لیکن انابیہ ان چند لوگوں میں سے ہرگز نہیں تھی۔ وہ نہ تو عرشیہ کی طرح بیوقوف تھی اور نہ اتنی بھولی کہ کسی کی بھی چالاکی کا شکار ہو جاتی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ عرشیہ عبید اور انابیہ حسن میں زمین آسمان کا فرق تھا، جس سے عرشیہ سمیت سبھی لوگ واقف تھے۔ عرشیہ نے شروع میں اس بات کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی تھی، لیکن آہستہ آہستہ شہزیب کی عادتیں اور بات چیت سے اس کو محسوس ہونا شروع ہو چکا تھا کہ وہ اس سے زیادہ اس کے دوست کے تذکرے کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی گفتگو انتہائی غیر اخلاقی ہونے لگی تھی۔ وہ عرشیہ سے اس کی تصویریں مانگتا اور ملنے کی فرمائشیں کرنے لگا، اور اپنے غلیظ جذبات کی تسکین کے لیے اسے بےہودہ قسم کی باتیں کرتا۔ عرشیہ نے دوستی تو کر لی تھی، لیکن اس کی ان غیر اخلاقی باتوں پر وہ اسے کترانے لگی تھی، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ دھڑلے سے اس سے ملنے بھی چلی جاتی۔ ابھی اس کی ازلی بزدلی خیر اس کے ساتھ ہی تھی، لیکن کب تک؟ آخرکار ایک دن اسے ملنے پر بھی آمادہ کر لیا گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔